یہ مہینہ شیخ عبد القادر جیلانی کے نام سے منسوب ہے. اور عزیزان گرامی، عقیدے کی تو دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں بر صغیر کے مولویوں میں. وہ امامیں، وہ القاب، وہ آداب، اور وہ کیا بتاؤں میں، آپ یوٹیوب کے اوپر موجود ہیں، جائیے، اللہ نہ کرے کبھی دیکھو، لیکن دیکھو کم از کم، تاکہ تمہیں خیر کی قدر معلوم ہو، شر تمہیں پتا چلے کہ کتنے شریر ہیں یہ بدماش، کتنے بدعقیدہ ہیں یہ جب و دستار میں بیٹھے ہوئے کتنے بدماش لوگ ہیں، امت کو کیا سکھلا رہے ہیں. ایک مولوی، مختصر میں بتاؤں اشارہ، مولوی کہتا ہے تقریر میں، اعوذ باللہ، استغفر اللہ، میں تو کانپ جاتا ہوں جب اگر اس طرح کی باتیں آتی ہیں. ایک نہیں، دو نہیں، بچپن سے سنتا آ رہا ہوں، کیونکہ اس راہ میں ایک وقت میرا بھی گزرا ہے. ہمارا خود پیر یہ واقعہ بیان کرتا تھا، اب تو اس کو نئے نئے طریقے سے بیان کیا جا رہا ہے کہ جب قبر کے اندر فرشتے داخل ہوئے، منکر نکیر، 11ویں دلانے والا عاشق غوث اعظم، عاشق شیخ عبد القادر جیلانی کا انتقال ہوا اور اسے قبر میں رکھا گیا، تو منکر نکیر، اب وہ منکر نکیر کا ڈیفینیشن بتا رہے ہیں. منکر نکیر، وہ منکر نکیر، بڑے بڑے دانت، نیلی آنکھیں، زمین کو پھاڑتے ہوئے، زیادہ شور شرابے کرتے ہوئے، ہاتھوں میں موٹے موٹے گرز لے کر کے پہنچے. وہ گرز جو اگر ہمالیہ پہاڑ پہ رکھ دیا جائے تو سرما بن جائے. اعوذ باللہ، ان کو یہ کیفیت ان فرشتوں کی کہاں سے معلوم ہوئی، اللہ ہی بہتر جانتا ہے. پیر صاحب ہیں نا، ان کو سب پتا ہوتا ہے. استغفر اللہ. اور اس عاشق پیران پیر کی قبر میں پہنچے. اس واقعے سے کئی واقعات اور بھی بیان کیے جاتے ہیں، میں ان میں نہیں جانا چاہتا، آپ اشارہ سمجھ لیں. اور اس کو اٹھایا مرید کو، کہا من ربک، تیرا رب کون ہے؟ اس پیران پیر کے عاشق کو کیا پتا، اس نے زندگی بھر 11ویں کی غوث پاک کی 11ویں دلائی ہوئی تھی، اس کو تو وہی پیران پیر روشن ضمیر یاد آ گئے. اس نے کہا یا غوث المدد، کہا ما دینوں کا، کہا یا غوث المدد. اعوذ باللہ، استغفر اللہ، یہ دین بتایا جا رہا ہے. ارے یہ ہنسنے کی بات نہیں، رونے کی بات ہے. یہ تمہارے اسٹیٹوں سے بلے صغیر کے لوگوں، انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش، بھوٹان، سکم یا نیپال یا سری لنکا، یا جو یہ لوگ ہیں جو یہاں کے مولوی بتاتے ہیں، اکثر و بیشتر پر تقریباً میں سمجھتا ہوں 80% لوگ ہیں، 70%. یہ دین بتایا جا رہا ہے. قبر میں پوچھے گا ما دینوں کا، تو کہتا ہے یا غوث المدد. یہ دین ہے، یہ نبی نے بتایا تھا ہم کو. آپ اس کے خلاف بولیں تو آپ وہابی ہیں. مر گیا مردود، نہ فاتحہ نہ درود. وہابیوں کے تانے دے. اس کو رکوع میں کیا پڑھنا ہے، سجدے میں کیا پڑھنا ہے، سورہ فاتحہ نہیں معلوم، نماز میں کیا پڑھنا ہے. خود اپنی نماز جنازہ میں سورہ فاتحہ نہیں پڑھتے، مر جاتے ہیں مردود. ان کے اوپر فاتحہ نماز میں نہیں پڑھی جاتی، جس کو نبی نے پڑھا ہے کھانوں پہ پڑھتا ہے. کس پہ پڑھتا ہے؟ کھانوں پہ پڑھتا ہے. الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے، یہ آپ کو لپیٹے میں لیتا ہے، یہ وہابی ہیں، یہ فلاں ہیں، یہ فلاں ہیں. ہمارا پیر بیان کرتا تھا، اس نے کہا ما دینوں کا، کہا یا غوث المدد. کیوں؟ یا 11ویں دلاتا، ان کو محبت تھی. پھر پوچھا من نبیوں کا، کہا یا غوث المدد. اتنے میں پیران پیر روشن ضمیر شیخ عبد القادر جیلانی قبر کے اندر ظاہر ہوئے. اور ان کے اتنے بڑے بڑے پر ہوتے ہیں فرشتوں کے، منکر نکیر کے، کہ وہ پر اگر دنیا میں پھیلا دیں تو ایک فرشتے کا پر شرق مشرق سے لے کے مغرب، جنوب سے لے کے شمال تک ڈھک جائے. شیخ عبد القادر جیلانی نے ایک ہاتھ میں ایک فرشتے کا پکڑا اور دوسرا اپنے دوسرے ہاتھ میں پکڑا. منبر رسول سے بول رہا ہوں میں، اور میری آواز سننے والوں جنہوں نے ان پیر کی یہ تقریر سنی ہوگی زندہ ہیں، اور مولوی بھی زندہ ہیں، وہ اسٹیج بھی زندہ ہے. مجھے یاد ہے، تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو، مجھے یاد ہے ذرا ذرا، مجھے پورا یاد ہے، ذرا ذرا بھی نہیں یاد ہے. اور پکڑ کر کے فرشتوں کو پکڑ کر
اعوذ باللہ استغفر اللہ، لعنت ہو جھوٹ بولنے والے پر، بولو آمین۔ ایسے ہی انداز تھا اس کا، دیکھ ہٹا کر فرشتوں کے کو آپس میں لڑا رہے، دیکھ ہٹا کر، دیکھ کیا ہے ہمارے عاشق سے پوچھ رہا، من نبیوں کا، مان دینوں کا، مان سے پوچھو، دیکھ ہٹا کر، دیکھ ہٹا کر، دیکھ ہٹا کر۔ اس طرح کی حرکتیں اسٹیج پر بس لوگ کہہ رہے ہیں سبحان اللہ، نعرے تاجری، نعرے مجددی، نعرے فلانی۔ اعوذ باللہ من الشیطان، اعوذ باللہ۔